اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ کتنی مبارک تھی وہ ساعت صبح جو عالم رنگ و بو میں بہار جاوداں کا پیغام لے کر آئی اور آفتاب ہدایت کی لازوال شعاؤں سے شبستان عالم کے گوشے گوشے کو منور کر گئی۔ ہجرت نبوی کا 6واں سال ختم ہو چکا ہے۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کی امن پرور صلح سے، جسے قرآن نے فتح مبین اور نصر عزیز سے تعبیر کیا ہے، فارغ ہو کر مسجد نبوی میں رونق افروز ہیں۔ جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شمع رسالت کے گرد پروانہ وار جمع ہیں۔ محرم کی شروعات ہے۔ 7 ہجری بمطابق 628 عیسوی کی ایک جاں فضا صبح کو یکا یک زبان وحی ترجمان سے ارشاد ہوا، اے لوگو، خدائے برتر نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ میں کل دنیا کے لیے خدا کا رسول بن کر آیا ہوں، اس لیے رب السماوات والارض کا پیغام تمام دنیا تک پہنچا دینا چاہتا ہوں تاکہ خدا کی حجت پوری ہو جائے اور دعوت ربانی اور پیغام الہی سے کائنات کی کوئی جماعت محروم نہ رہے۔ جاؤ خدا کے بھروسے سے دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام سنا دو۔ دیکھو تمہارا وجود، تمہاری زندگی اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ خدا کی جنت اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے معاملات میں شریک رہتا ہے اور ان کو اچھے کاموں کی نصیحت و تلقین نہیں کرتا۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کو جزیرہ نمائے عرب سے باہر پہنچانے میں طرح طرح کی اندرونی رکاوٹیں پیش تھیں، مگر صلح حدیبیہ کے التواء جنگ کے معاہدے سے وہ تمام رکاوٹیں اور مزاحمتیں دور ہو گئیں جو اب تک اشاعت اسلام کی راہ میں قدم قدم پر سنگے گراں بنی ہوئی تھی۔ صلح کے بعد جزیرہ نمائے عرب میں ہر جگہ سرعت کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچنے لگا۔ چنانچہ 2 سال کے اندر لوگ اس کثرت سے مشرف با اسلام ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ اندرونی رکاوٹوں کے دور ہو جانے کے بعد اب ضرورت تھی اسلام کی دعوت کو قرب و جوار کے ممالک میں پہنچانے کے ذرائع اختیار کیے جائیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایہ ممالک کے فرما رواؤں کے نام دعوت اسلام کے مکتوبات گرامی روانہ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ روم و ایران کے بادشاہوں کا دستور یہ ہے کہ وہ کسی تحریر کو اس وقت تک مستند نہیں مانتے جب تک اس پر مہر لگی ہوئی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اس پر عمل کے لیے حکم دیا کہ چاندی کی انگوٹھی کی مہر تیار کی جائے۔ مہر میں اسم مبارک محمد رسول اللہ اوپر نیچے 3 سطروں پر نقش کیا گیا۔ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ جزیرہ نمائے عرب ایشیا، افریقہ اور یورپ کے 3 بر اعظموں کے مقام اتصال پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مشرق و مغرب کے درمیان یہی ملک عالمی تجارت کا ذریعہ رہا ہے۔ مشرق کا تجارتی مال کاروانوں کے ذریعے عرب ہی کی راہ سے مغرب میں پہنچتا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پیغام ربانی کی دعوت و تبلیغ کے لیے یہ موزوں ترین مقام تھا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے 2 دور ہیں، پہلا دور مکی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دوسرا مدنی زندگی سے۔ ٹھیک اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط اور معاہدات کے دور بھی 2 ہیں۔ پہلا دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت حبشہ سے شروع ہوتا ہے جو ہجرت نبوی سے 8 سال قبل 614 عیسوی میں ہوئی تھی، اور دوسرے دور کا آغاز صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری 628 عیسوی سے سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ اسی تاریخ ترتیب کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط اور معاہدات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا مکتوب حبش کے بادشاہ کے نام تحریر فرمایا گیا تھا۔ حبش
عرب کے جنوب میں مشرقی افریقہ میں واقع ہے۔ حبش عربی نام ہے، یونانی میں اسے ایتھوپیا کہتے ہیں۔ حبشی زبان میں بادشاہ کو نجوس کہتے ہیں۔ نجاشی اس نجوس کا مورب ہے۔ حبش کا رقبہ 2,97,000 مربع میل ہے۔ حبش اور اسلام کے تعلقات بہت قدیم ہیں۔ آغاز اسلام میں مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اولین قافلہ اسی ملک میں پناہ گزین ہوا تھا۔ بعثت نبوی کے زمانے میں حبش کے تخت پر اسحمہ نامی بادشاہ متمکن تھا۔ اس کا خاندان 4 صدی عیسوی سے حبش پر حکمران تھا۔ یہ خاندان پہلے بت پرست تھا۔ رومی شہنشاہت رومن امپائر نے مصر کے ذریعے یہاں عیسائیت کی بنیاد ڈالی۔ اسکندریہ کے ایک بشپ نے یہاں اپنے مشن کا مرکز قائم کیا۔ رفتہ رفتہ تمام ملک بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے وسیع سرزمین جب اسلام کے حلقہ بگوشوں پر خدائے واحد کا نام لینے کے جرم میں تنگ ہو گئی اور قریش مکہ کے مظالم حد سے گزر گئے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 8 سال پہلے 614 عیسوی میں مظلوم پرستاران توحید کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبش چلے جائیں۔ شاہ حبش سے امید ہے کہ وہ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ مہاجرین کے پہلے قافلے کے سالار حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ تھے۔ عرصے تک ہجرت کا سلسلہ جاری رہا اور تقریباً 100 مرد اور عورتیں حبش میں جمع ہو گئے۔ مہاجرین کا آخری قافلہ 7 ہجری 629 عیسوی میں حبش سے واپس آیا۔ مہاجرین کے دوسرے قافلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد خاندان رسالت یعنی بنی ہاشم میں یہ پہلے نوجوان تھے جو اسلام میں داخل ہوئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ شاہ حبش کے نام ایک مکتوب گرامی ارسال فرمایا۔ مکتوبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غالباً یہ سب سے پہلا نامہ مبارک ہے۔ اس میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدائے رحمان و رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ کی جانب سے، نجاشی شاہ حبش کے نام۔ میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تمام کائنات کا حاکم ہے، پاک ہے، امان دینے والا اور سلامت رکھنے والا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں، جن کو پاک اور برائی سے محفوظ مریم علیہ السلام بطول کی طرف ڈالا گیا، اور عیسیٰ بطن مریم سے جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ نے ان کو اپنی روح اور دم سے اسی طرح پیدا کیا جس طرح اس نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں آپ کو اس خدائے واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اس پر ایمان لائیے، خدا کی فرما برداری میں میرا ساتھ دیجیے، میری پیروی اختیار کیجیے اور میری رسالت کو تسلیم کر لیجیے، کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ میں نے اللہ کا پیغام خلوص کے ساتھ آپ کو پہنچا دینے میں خیر خواہی کی ہے۔ میری ہمدردانہ نصیحت کو قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ میں آپ کی رعایا کو بھی یہی دعوت دیتا ہوں۔ میں اپنے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو حکومت کے غرور و تکبر کو ترک کر کے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے۔ اس پر سلامتی ہو جس نے راہ راست کی پیروی کی۔ مکتوب نبوی میں عام طور پر توحید کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کوئی انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کو خالق کے برابر درجہ دینا اپنی اور خالق دونوں کی توہین